نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ یہاں پر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو معراج اور اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر روایات کے مطابق یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیلات بکثرت موجود ہیں جن کی تعداد راویوں کی 25 تک پہنچتی ہے۔ قرآن حکیم میں یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کی تفصیل صرف مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک بیان کی گئی ہے، اور اس سفر کا مقصد یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ کوئی اور تفصیل یہاں بیان نہیں ہوئی، لیکن احادیث میں اس کی بہت سی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر لے گئے۔ وہاں آپ نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا کی، پھر وہ آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے اور مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی اور وہاں مختلف نشانیوں کا مشاہدہ کیا گیا۔ پھر آپ کو انتہائی بلندی پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کا موقع ملا، اور اس میں اس وقت دوسری ہدایات کے ساتھ ساتھ نماز 5 وقتہ کی تعلیم بھی آپ کو دی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ یہ تمام چیزیں احادیث میں موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معراج صرف روحانی ہوئی تھی، جسمانی نہیں ہوئی، لیکن صحیح عقیدہ یہ ہے کہ روحانی بھی تھی اور جسمانی بھی۔ جسمانی معراج کو ماننے میں عموماً عقل حائل ہوتی ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں آسمان تک کا سفر کر کے واپس آیا جائے۔ یہ انہی لوگوں کو ناممکن لگتا ہے جنہیں اللہ کی قدرت کم نظر آتی ہے۔ جس شخص کو بھی اللہ کی قدرت پر یقین ہے تو وہ تو کن کہہ کر کچھ سے کچھ کر سکتا ہے۔ آخر وہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر آسمان کا مشاہدہ کیوں نہیں کرا سکتا؟ بات یہ ہے کہ یہ مشاہدہ آپ کو کیوں کروایا گیا؟ تاکہ علم الیقین حاصل ہو۔ آپ اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھ کر پورے یقین کے ساتھ پھر ہم سب کو بتائیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے، تاکہ ہمارے اندر بھی ایمان اور یقین کی اعلیٰ درجے کی کیفیت پیدا ہو۔ جیسا کہ یہاں بھی فرمایا گیا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ اور پھر پیغمبروں کی امامت کرانا اور پیغمبروں سے ملاقات ہونا، یہ سب عالم بالا کی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم اپنی اس مادی دنیا میں کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایسا ہی کہ جیسے فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن ان پر ایمان لانا، ان کے وجود کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، لیکن فرشتوں کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان قرار نہیں پاتا۔ مسلمان ہونے کے لیے غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ بھی تمام چیزیں غیب کے امور میں سے ہیں، ان کی کوئی عقلی اور مادی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بارے میں صرف اتنا ہی ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل کارساز نہ بنانا. ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو، تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل درست ہے. عموماً انسان سیدھی راہ کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. مثلاً یہاں آنے سے پہلے بھی آپ بہت سے ایسے اعمال کر رہے تھے جن کو آپ نیکی سمجھ کر بجا لائے تھے، لیکن جب سے آپ نے قرآن سننا شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ بہت سی ایسی چیزیں جنہیں ہم نیکی سمجھتے تھے وہ نیکی نہیں ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہوں کہ کیا وہ درست تھا یا یہ درست ہے، ہم کس کو مانیں اور کس کو نہ مانیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے حق کا معیار نہ ہمارے باپ دادا ہے، نہ ہمارا معاشرہ ہے، نہ کوئی اور بزرگ ہے، نہ ہمارا دل ہے، نہ ہماری عقل ہے، نہ ہماری خواہشات ہیں. ہمارے لیے حق کا معیار اگر واقعی ہم حقیقت میں اصلی اور سیدھی صراط مستقیم چاہتے ہیں تو وہ اسی کتاب کے ذریعے ملے گی جو ہر طرح کے جھول اور آمیزش سے پاک ہے. اس لیے جب بھی قرآن کے ذریعے کوئی بات معلوم ہو، کوئی حق سامنے آئے تو اسے قبول کرنے میں دیر نہ لگے، اس لیے کہ سچا ایمان تو انسان کے اندر ایک بھونچال پیدا کر دیتا ہے، ایک زلزلہ لے آتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ہر چیز الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. اور حق جب نظر آنے لگے تو اس کو قبول کر لینا ہی انسان کی عقل مندی کی علامت ہے. ہماری عقل کو اس حق کے آگے جھک جانا چاہیے، ہماری خواہشات کو اس بات کے سامنے سر جھکا لینا چاہیے. یہی ایمان ہے اور یہی اسلام ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. خوشخبری ہے ان کے لیے جو اس کی بات مان کر اچھے کام کرنے لگے. اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. بعض اوقات انسان حالات سے تنگ آ کر، مختلف چیزوں سے پریشان ہو کر بد دعائیں مانگنے لگتا ہے، اپنے بچوں کے لیے یا اپنے آپ کے لیے
یا اپنے لیے برا سوچنے لگتا ہے تو فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسان ایسے مواقع پر صبر سے کام لے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جو ہم سب کو دیا گیا کہ دیکھو ہر 24 گھنٹے میں تم 2 مختلف نشانیاں دیکھتے ہو، ایک دن اور ایک رات کی. دن کتنا روشن اور چمکدار ہے اور رات کس قدر سیاہ ہے، بالکل اس کے اپوزٹ. نہ دن کی یہ روشنی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ رات کی سیاہی. بالکل اسی چھوٹی مثال سے ہم اپنی پوری زندگی میں بھی رات اور دن دیکھ سکتے ہیں. رات کیا ہے؟ غم جو ہماری زندگی میں آتے ہیں، ناپسندیدہ چیزیں، ناگوار چیزیں. اور دن کی روشنی کیا ہے؟ امید اور پسندیدہ چیزیں. تو یاد رکھیں نہ خوشیاں ہمیشہ باقی رہتی ہیں اور نہ غم ہمیشہ باقی رہتے ہیں. باقی کیا رہتا ہے؟ ان دونوں مواقع پر کیا ہوا عمل جو انسان اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ خوشی کے موقع پر بندے کا ری ایکشن کیا ہے اور غم کے موقع پر، دکھ کے موقع پر، رات کے وقت وہ کیا کرتا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. عموماً انسان خوش قسمتی اور بدقسمتی کو اپنے علاوہ دوسری طرف سے دیکھتا ہے، اپنے باہر دیکھتا ہے. فرمایا نہیں، خوش قسمتی اور بدقسمتی کو اپنے اندر دیکھو. وہ بھلا کیسے؟ بات یہ ہے کہ انسان کے گلے میں لٹک رہا ہے ایک کشکول. کبھی آپ نے کشکول دیکھا ہوگا جو فقیر اپنے گلے میں لٹکا کے رکھتے ہیں، جس میں ہر خیرات ڈالی جاتی. یا جیسے انسان کی جھولی. جھولی کس بات کی علامت ہے؟ مانگنے کی، کچھ لینے کی، کچھ ڈالنے کی. جھولی میں کچھ ڈالا جاتا ہے لے لے کر. تو یہاں پر کیا بتایا کہ ہر انسان کی اچھائی اور برائی خود اس کی اپنی جھولی میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو جھولی دی اور چیزیں اس نے خود چن کے ڈالی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی، وقت دیا، ہمت طاقت دی، اور ہم نے کیا کیا؟ اچھے یا برے کام خود چن چن کے اپنی جھولی میں ڈالے. اور قیامت کے دن یہی جھولی فیصلہ ہمارا کرے گی کہ ہم کس لائق ہیں، کس چیز کے مستحق ہیں. اسی لیے فرمایا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے کہ جو کچھ وہ عمل کر رہا ہے وہی اس کی قسمت ہے. اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے، ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا اور حکم ہوگا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب. ہم میں سے ہر شخص سے کہا جائے گا کیا؟ کہ پڑھو اپنی کتاب. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس زندگی میں وہ کل ہم کو دکھایا جائے گا، وہ کل ہم کو پڑھایا جائے گا، وہ ہم کو خود پڑھنا ہوگا. ابھی میں باہر سے آ رہی تھی تو میری کیسٹ چل رہی تھی، مجھے اتنا ناگوار ہو رہا تھا، بہت مشکل ہو رہا تھا وہ چند لمحے سننا. تو میں سوچ رہی تھی کہ قیامت کے دن اپنے ہی اعمال کو دیکھنا اور اپنی ہی بولی ہوئی بات کو سننا کتنا تکلیف دہ ہوگا. اگر کبھی آپ تجربہ کرنا چاہیں تو اپنی کچھ باتیں ریکارڈ کر کے ٹیپ میں بھر کے پھر سنیں تو انسان کو بہت ناگوار لگتا ہے کہ یہ کیا کہا میں نے، ایسے کیوں کہا، مجھے ایسے نہیں، یہ بات اس طرح کہنی چاہیے تھی. کیونکہ ہر دم انسان کے اندر امپروومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اپنے ہی کیے پر وہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح ہم میں سے ہر شخص کو اپنے پچھلے کیے کو دوبارہ دیکھنا ہے. اب دیکھیں کہ اگر آپ کی کوئی 20, 30, 40 سال پرانی کوئی تصویر ہو تو اس میں آپ نے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رکھے ہوں یا کوئی ایسے حال حلیے بنا رکھے تو دیکھ کے کتنی شرمندگی. اچھا ہم ایسے رہتے تھے، اور اس دور میں تو وہ سب کچھ تھا، بڑے فخر سے وہ تصویریں کھنچوائی تھی. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی کتاب پڑھنی ہوگی، کیونکہ کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، دیکھو اپنا نامہ اعمال. کیا واقعی ہماری زندگی میں اتنے اچھے اچھے کام ہیں کہ ہم خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال پڑھ سکے؟ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا،
آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، اپنے آپ کو اینالائز کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ کوئی تجھے کیا بتائے گا، تو خود اپنے نمبر لگا کہ تو نے کیا کیا۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے۔ جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہے اس کا فائدہ وہ خود اٹھائے گا۔ ہماری ہدایت کا فائدہ کسی اور کو نہیں، خود ہم ہی کو ہوگا، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کوئی کسی کے بوجھ نہ اٹھائے گا۔ عموماً دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو یہ سوچ لیتے ہیں فلاں بھی تو یہ غلطی کر رہا ہے، کیا ہوا اگر ہم نے کر لی؟ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کو دیکھ کر ہم نے غلط کام کیا تو اپنے نامہ اعمال کا بوجھ اس پہ نہ ڈال سکیں گے، وہ نہیں اٹھائے گا، وہ ذمہ دار نہیں ہوگا جسے آپ دنیا میں کاپی کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری خود لینی ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے بھی کہ میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا، آج میری خاطر نماز نہ پڑھو، آج میری خاطر اللہ کی اطاعت نہ کرو، میری خاطر فلاں گناہ کے کام پہ آ جاؤ، تو ہرگز نہیں، کوئی بچا نہ سکے گا، کوئی بوجھ نہ اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام بر نہ بھیج دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ عموماً بستیوں کے اوپر آفت، عذاب، مصیبت کب آتی ہے؟ جب اس کے خوشحال لوگ، اس کی ایلیٹ برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں خوب نافرمانیاں کرتے ہیں۔ عموماً جب انسان دکھی ہوتا ہے تو خدا کے قریب زیادہ ہوتا ہے، جب انسان کو دنیا زیادہ ملنے لگتی ہے تو انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے۔ ایسے موقع پر جب دنیا میں خوب فراوانی ہو پھر اللہ کو یاد کرے انسان، یہی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ لیکن ایسا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، بہت خوش قسمت بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ دنیا کی ساری رونقوں اور زیب و زینت کے اندر پھر اپنے آپ کو یاد کرنے کا موقع عطا کر دے۔ تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، جو کوئی جلد ملنے والی چیز کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں۔ یعنی اگر کوئی اپنی نیکیوں کا صلہ جلدی دنیا میں ہی چاہتا ہے تو جتنا ہم دینا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نیکیاں نہیں کی۔ جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر، اور جو کوئی آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے، صرف خواہش نہیں کوشش کرے، اس کے لیے بھی تیاری کرے جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن، تو ایسے شخص کی ہر کوشش قابل قدر ٹھہرے گی۔ یعنی ایمان کے ساتھ جو شخص آخرت کے لیے کوئی نیکی کمائے گا تو اس کی نیکی کی قدردانی کی جائے گی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں، یعنی کوئی اللہ کی نافرمانی کرے یا فرما برداری، ہر ایک کو اس کی قسمت کے مطابق دنیا ملتی چلی جا رہی ہے۔ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مگر دیکھ لو
دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ یہاں پھر اسی خیال کی تردید کی گئی کہ جس میں عموماً انسان کو شیطان مبتلا کر دیتا ہے کہ دیکھو تم اگر اللہ کے راستے پر آ گئے، اللہ کے راستے میں دینے لگے تو تمہاری دنیا نقصان پا جائے گی۔ فرمایا نہیں، دنیا تو قسمت سے ملتی ہے، نیک کو بھی ملتی ہے، بد کو بھی ملتی ہے، اس کو بھی ملتی ہے جو آخرت چاہتا ہے، اس کو بھی ملتی ہے جو صرف دنیا چاہتا ہے۔ تو کتنا بے عقل ہے وہ انسان کہ جس دنیا سے وہ آخرت کما سکتا ہے اس سے وہ صرف دنیا کما رہا ہے، جس چیز سے، جس ایفرٹ سے وہ سمندر خرید سکتا ہے اس سے وہ صرف قطرہ لے رہا ہے۔ یہی تو انسان کی جہالت ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کی دنیا کی فضیلت، اخلاق، کردار، معاملات، طرز عمل سب کچھ بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ آخرت کے خریدار دنیا میں خوبصورت طرز عمل رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ یعنی اگر اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ کیا، کسی اور کی مدد چاہی تو وہ مدد دے نہ سکے گا اور تمہارا ساتھی پھر کوئی بھی نہ ہوگا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اسی کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، صرف ان کا حق نہیں، ان کے ساتھ احسان کہ ان کے حق سے بھی بڑھ کر، اگر وہ اچھا نہ بھی کرے تو اس سے بڑھ کر اچھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد اپنے والد کے احسانات پورے نہیں کر سکتی الا یہ کہ اسے غلام پائیں اور خرید کر آزاد کرا دیں، پھر باپ کا احسان شاید ادا ہو جائے، لیکن ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر بیت اللہ کا حج کروا رہا تھا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا تم نے تو اس کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جو وہ تیری خاطر جاگی جب تم کسی تکلیف میں مبتلا تھے۔ تم ایک رات کا حق نہیں دے سکتے تو ساری زندگی کا تو کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی اور خصوصاً ماں کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے یقیناً تم پر حرام قرار دیا ماں کی نافرمانی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ فرمایا والدین کی فرما برداری۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے جواب دیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو والدین کی خدمت کی وجہ سے جہاد میں جانے کا موقع نہیں ملتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کمتر درجے کی نیکی کر رہا ہے، وہ بھی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ ایک انصاری آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میرے والدین کی موت کے بعد بھی ان کی اطاعت شعاری میں سے کوئی چیز باقی، یعنی اگر وہ زندہ نہیں تو پھر بھی کچھ کروں میں؟ آپ نے فرمایا ہاں 4 باتیں باقی ہیں۔ نمبر 1 ان کے حق میں رحم اور کرم اور بخشش کی دعا کرنا، والدین فوت ہو جائیں تو کثرت سے ان کی بخشش کی دعا۔ نمبر 2 ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا۔ نمبر 3 ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ تو آپ سوچیں کہ والدین فوت ہو جائیں تو بھی ان کے دوستوں کی عزت، اور اگر وہ زندہ ہوں تو پھر۔ اور نمبر 4 ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑنا، یعنی ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ والدین کی وفات کے بعد بھی یہ باتیں تیرے ذمہ ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑک کر جواب نہ دو۔
بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. یعنی فزیکلی بھی ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت اکڑ کر نہیں کھڑے ہونا چاہیے، جھک کر عاجزی سے احترام کا معاملہ کرنا چاہیے. اور اس معاملے میں نے زندگی میں واحد ایک شخص کو دیکھا، اور میرے والد تھے، جو اپنے والد کے سامنے جب بیٹھتے کندھے جھکا کے بیٹھتے تھے. فزیکلی اس چیز پر عمل کرتے تھے کہ کبھی اس طرح اکڑ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے یا اس طرح گردن اٹھا کے بات نہیں کی، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ کندھے جھکا کے رکھو. یعنی جب ان سے بات کرو، ان کے پاس بیٹھو، تو صرف زبان سے ہی نرمی کی بات نہیں بلکہ پوسچر میں بھی تمہارے احترام جھلکتا ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے ساتھ نرمی اور رحم کے ساتھ جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پہ رحم فرما، کیونکہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو وہ اللہ کی رحمت کی اور محتاج ہو جاتے ہیں. جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب کمزور ہوتا ہے تو ماں باپ اس پہ رحم اور رحم اور رحم ہی کرتے چلے جاتے ہیں. اگر وہ بیمار ہو، موت کے کنارے بھی پہنچا ہو، تو اس کی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں. ویسٹ کا اپنے گرینی ڈمپنگ کا سنا ہوگا کہ امریکہ میں ایک نئی اصطلاح ہے گرینی ڈمپنگ. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور وہ خلل اندازی کریں، اور بعض کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ جب وہ نہیں مانتے کسی ہوم میں جا کے رہنا یا جان چھوڑنا، تو ماں باپ کو کسی سیر کے بہانے گاڑی میں بٹھا کے کسی ہائی وے پہ لے جاتے ہیں اور وہاں ایک ویرانے میں لے جا کے ان کو گاڑی سے اتار پھینک کے واپس آ جاتے ہیں. یہ 1-2 سال پہلے اخبار میں بھی یہ چھپا تھا، پاکستان کے ایک اخبار میں. وہاں یہ ٹرم مشہور ہے، گرینی ڈمپنگ. ماں باپ کو ٹھکانے لگا دو، ڈمپ کر دو کہیں. لیکن اس کے برعکس اسلام انسان کو احسان اور انسانیت سکھاتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا حق جس انسان کا ہے دنیا میں جو لانے کا سبب بنا، والد اور والدہ، ان کا احترام. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اب دلوں کی بات فوراً پرکھ دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اوپر سے کر رہا ہے یا صرف دکھاوے کا کر رہا ہے یا لوگوں کے خوف سے کر رہا ہے تو اس کا اجر اللہ کے پاس نہیں ہے. اگر تم نیک بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو. بعض اوقات انسان رشتہ داروں کی توقعات پہ پورا نہیں اترتا. جو کچھ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ دے نہیں سکتا، تو ایسے میں کیا حکم ہے کہ جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، بلکہ نرم جواب دے کر ٹال دو کہ ابھی ہم پورا نہیں کر سکتے تمہاری ڈیمانڈ کو. بعض اوقات قرض مانگتے ہیں یا کوئی اور آپ سے ایسی سہولت مانگتے ہیں کہ آپ پوری نہیں کر سکتے، تو آسان طریقے سے جواب دو. روڈلی نہیں، تکبر سے نہیں. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو. ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. اولاد کا قتل پیٹ میں بھی اور پیدا ہونے کے بعد بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی اکیلے نے تجھے پیدا کیا. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے.
اس خوف سے اولاد کو قتل کرنا، ابارٹ کرا دینا یا پیدا ہونے کے بعد مار ڈالنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا کہ تو اپنی پڑوسن سے زنا کرے، یعنی ویسے بھی زنا برا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے نیبر کی لڑکی کے ساتھ یا اپنے گھر میں رہنے والی کسی نوجوان بچی کے ساتھ برا کرے تو وہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بہت بڑا گناہ۔ فرمایا اولاد کا قتل بہت بڑی خطا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ پھٹکو، یعنی ایسے کام نہ کرو کہ جو زنا کی طرف لے کر جانے والے ہوں۔ مثلا غیر محرم عورت کو توجہ سے دیکھنا یا عورت کا اپنی زیب و زینت کے ساتھ باہر نکل جانا، پھر اسی طرح ایسی گفتگو، ایسی تحریریں، ایسی چیزیں سننا کہ جس سے ایسے جذبات بھڑکیں، تو یہ سب چیزیں جو زنا کے قریب لے جاتی، فرمایا ان سے بھی پرہیز کرو تاکہ اس دروازے سے داخل ہی نہ ہو جہاں جا کے تم حرام کر سکو۔ انہ کان فاحشۃ، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے۔ وساء سبیلا، بڑا ہی برا راستہ ہے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی بغیر علم کے کسی کو فالو مت کرو، بغیر دلیل کے کسی چیز کے پیچھے مت جاؤ، صرف وہم و گمان کی بنا پر کام لے کر کسی چیز کو حقیقت مت بنا لو۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، مت کہو جب تک تم نے نہ دیکھا ہو، یعنی کبھی یہ نہ کہو میں نے فلاں چیز دیکھی تھی جبکہ تم نے دیکھی نہیں، مت کہو میں نے سنا جب تک کہ سنا نہ ہو، مت کہو میں نے جانا جب تک کہ جانا نہ ہو۔ اور اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں اخلاق میں ہدایت ہے کہ بدگمانی سے بچو، قانون میں یہ کہ بغیر کسی دلیل کے کسی کے خلاف کارروائی نہ کرو۔ پھر اسی طرح نظام تعلیم میں بھی ان علوم سے پرہیز کرو کہ جن کی بنیاد محض وہم و گمان پر ہو، ہائپوتھیسس پر ہو، اور اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہ ہو۔ یقیناً آنکھ، کان، دل سب ہی کی باس پرس ہونی، سب کا الگ الگ حساب ہونا ہے کہ انہیں کن کاموں میں استعمال کیا۔ کیا واقعی ہم سوچتے ہیں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ حساب لیا جائے گا کہ ان آنکھوں سے کیا دیکھا؟ کانوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان سے کیا سنا، پوچھا جائے گا کن چیزوں کے سننے میں لگائے، اور دل میں کیا خیالات پال کے رکھے، کیا سوچتے رہے سارا وقت، دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ دل کے بارے میں بھی آپ کہیں گے ہائے دل کے خیالات تو بدلے نہیں جا سکتے۔ ہاں بدلے جا سکتے ہیں اگر آپ اپنا ماحول بدل لیں۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ تکبر کی چال اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص چادر جوڑے میں اتراتا ہوا چلا جا رہا تھا، بہت اکڑ کے چل رہا تھا، تو اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، اور جو آج تک دھنستا جا رہا ہے۔ قارون بھی بڑا اتراتا ہوا نکلا تھا، اس کو بھی زمین میں دھنسا دیا گیا، قرآن میں موجود ہے، آگے آپ پڑھیں گے۔ یعنی چال انسان کے اخلاق اور مزاج کی نشاندہی کرتی ہے کہ انسان حقیقت میں کیا ہے۔ تو جو اکڑ کر چلتے ہیں وہ دماغ کے تکبر اور دل کی بڑائی کا اظہار ہے عمل میں، اسی لیے چال پر بھی نظر رکھیے گی کہ چلتے کیسے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ ان سب باتوں پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تمہیں بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ ہی دور بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ سب کی بات نہیں، چند لوگوں کی بات ہے
کہ جو قرآن سن کر جب ان کے اپنے پچھلے خیالات اور نظریات پہ زد پڑتی ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے خیالات بدلیں وہ ری ایکشن میں آ جاتے ہیں. یہ کون سا دین پیش کیا جا رہا ہے کہ ہماری ہر بات ہی غلط ہو رہی ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. اگر قبر والوں کے پاس کوئی طاقت ہوتی تو وہ قبر میں نہ لیٹتے، وہ عرش پہ جا پہنچتے. پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہے جو آسمان و زمین میں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. ذرا دیکھیں ان پتوں کو، ان میں سے ایک ایک اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے. یہ درخت، یہ آسمان، یہ ہوا، یہ آس پاس سب کچھ، یہ سورج اور اس کی روشنی سب اپنے رب کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم کو ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی، ان کی زبان تم سن نہیں سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے. تو میں جب ان چیزوں کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں یا اللہ یہ ہر چیز تو تیری تسبیح کر رہی ہے، مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی ہر لمحہ ہر دم تیری ہی تسبیح کروں اور تیری تسبیح سے کبھی غافل نہ ہوں. ورنہ مجھ سے اچھا تو یہ پتا ہے، یہ درخت ہے جو ہر وقت اپنے رب کی یاد میں ہے اور میں اسی کو بھول جاتی ہوں. پھر میرے اشرف المخلوقات ہونے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور اسے میری خدمت کے لیے پیدا کیا تھا. جو میری خدمت میں ہے وہ تو اپنے رب کا وفادار ہے اور میرے کام میں بھی لگا ہوا ہے، اور میں جسے ان چیزوں کے لیے نہیں اپنے لیے اللہ نے بنایا، میں اس کی عبادت سے غافل. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. انہ کان حلیما غفورا. اس سب کے باوجود اللہ بڑا بردبار ہے، ہماری ساری کوتاہیاں اور زیادتیاں دیکھتا ہے پھر بھی غفورا درگزر کر جاتا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، ایک اجنبیت آنے لگتی ہے اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی ان کو یہ بات سخت ناگوار ہوتی ہے کہ تم بس ایک اللہ ہی کو رب قرار دیتے ہو اور دوسروں کا کوئی ذکر نہیں کرتے، بس اللہ ہی اللہ کیے جا رہے ہو. کسی آستانے کی فیض رسانی کا کوئی اعتراف نہیں، کسی بزرگ کی کوئی کراماتی بیان نہیں کرتے اور کسی اور کے کوئی قصے ہی نہیں، یہاں صرف اللہ ہی اللہ. فرمایا تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. ان کو صرف اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا جو قرآن میں آتا ہے. ان کا دل تو جب خوش ہوتا ہے جب انسانوں کو بھی خدا جیسی صفات سے ہمکنار کیا جائے. ہمیں معلوم ہے جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب باہم بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ اکیلے میں یہاں سے اٹھ کے جا کے کیا سازشیں اور کیا سرگوشیاں ہوتی ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں. یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا.